میری شادی ہوئی تو میری 7 نندیں تھیں اور ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ایک نند غائب ہو جاتی۔ ساس سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ ماموں کے گھر گئی ہے، لیکن میں حیران تھی کہ ایسا کیا تھا کہ جو نند جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ اب کی دفعہ جب آخری نند بھی چلی گئی تو ساس نے اس جمعرات مجھے نند کے بستر پر لٹا دیا، اور پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی۔ میرا نام نصرت ہے، میں چکوال کی رہنے والی ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے ابو ایک ہوٹل پر کھانا بناتے تھے جس سے اچھے پیسے ملتے، اور ابو کا کھانا پورے علاقے میں مشہور تھا، اور کبھی کبھی اس ہوٹل کا مالک ابا کو بچا ہوا کھانا بھی دے دیا کرتا، جس سے ہم بھی کبھی کبھی اچھا سالن کھا لیتے۔ میری امی کی میرے ابا کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ پہلے شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا جو وہیں رہتا تھا۔ وہ اچھا شخص نہیں تھا، جس سے امی کے گھر والوں نے طلاق لے لی اور بچہ بھی اسی کو دے دیا، اور میرے ابا کے ساتھ امی کی شادی کر دی۔ میری امی گھر پر ہی سلائی کرتی۔ ابا اور اماں کی شادی کو 19 سال ہو چکے تھے۔ اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ ہم محلے کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا اور میری بہن چھوٹی، لیکن میں ابا کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ابا میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ مشکل سے بس میٹرک کر سکی، اس کے بعد تعلیم کو خیر بات کہتی ہے۔ مجھے موویز، ڈرامے دیکھنے اور ان کا جیسا بننے کا بہت شوق تھا۔ کبھی کبھی تو فلم سٹارز کو دیکھتے میں کسی اور ہی جہان پہنچ جایا کرتی تھی۔ مجھے ایکٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ میری اس عادت سے میری امی بہت عاجز تھیں۔ ابا تو خوش ہوتے کہ میں ان کی لاڈلی جو تھی۔ اماں جب ڈانٹتی مجھے ہمیشہ میرے ابا بچا لیتے۔ اماں کہتی کہ 21 سال کی ہو گئی ہے، اس سے کب عقل آئے گی؟ شادی کی عمر ہو چکی ہے، پر ابا امی کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے۔ آج کل ابا اور بھائی ایک دکان کرائے پر لے کر وہاں اپنا ہوٹل کھولنا چاہتے تھے۔ ایک دن بازار میں اچانک ایک لڑکا میرے سامنے آ گیا۔ میں پہلے گھبرا گئی، پھر اس نے بتایا وہ مجھے جانتا ہے، اور میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو کسی ہیرو کے جیسا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ بازار گئی۔ عید آ رہی تھی تو ابا سے کچھ پیسے لیے، پر یہاں آ کر یہ لڑکا مل گیا۔ اس نے کہا کہ وہ پچھلے 1 سال سے مجھے تلاش کر رہا ہے۔ اس نے مجھے ایک شادی پر دیکھا تھا، تب سے مجھے تلاش کر رہا تھا۔ وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ میرے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ میں تو اپنی سوچوں میں گم، اپنے قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اس نے مجھے گمسم دیکھا تو میرا کندھا ہلایا۔ میں تب نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے وہاں سے بھاگتی ہوئی رکشے میں بیٹھ کر گھر پہنچی۔ بہن کو سمجھا دیا کہ کسی سے کچھ مت کہنا، ورنہ بھائی کے غصے کا تو تمہیں پتہ ہے۔ میری بہن مجھ سے بس 1 سال چھوٹی تھی۔ ابھی وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور مجھے فیشن کرنے کا۔ ابا کی دکان اچھی چل رہی تھی تو آئے دن میں بازار کے چکر لگاتی رہتی۔ امی میری اس عادت پر بہت غصہ کرتی ہیں کہ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تم نت نئے کپڑے جوتے خریدتی رہتی ہو۔ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھو، اسے کچھ سیکھو، پر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ میں سمجھا کرتی تھی کہ ایک ہی زندگی ہے، اسے بھی اپنی مرضی سے نہ جیا تو کیا جیا۔ امی ابا کو کہتی کہ بگاڑ رہے ہیں آپ، ایک دن پچھتائیں گے۔ اس کی عادتیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ ابا ہنس دیتے اور ہم باپ بیٹی آرام سے میری کی ہوئی شاپنگ کو دیکھا کرتے۔ میں اس لڑکی کی خواب دیکھنے لگی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ اپنی قسمت پر بھی رشک آتا۔ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی کا رشتہ اتنے اونچے گھر میں ہوا، اور وہ لڑکا تھا بھی بہت ہینڈسم۔ میں نے اسے ایک دن کار سے نکلتے دیکھا تھا۔ بڑی شاندار گاڑی تھی۔ دوبارہ اس کے چکر میں کئی بار بازار گئی، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں پچھتا رہی تھی، اتنا اچھا لڑکا، وہ بھی خود مجھے تلاش کر رہا ہے۔ میں کیسے اس کی بات نہیں سنی میں نے؟ خاندان سے میرے رشتے آنے لگے تھے، لیکن مجھے ایک بھی لڑکا پسند نہیں تھا، نہ میں خاندان میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اب تو میرے ناز نخرے اور بڑھ گئے تھے۔ میری چھوٹی بہن کافی سمجھدار تھی۔ وہ فضول ڈرامے، موویز وغیرہ نہیں دیکھا کرتی تھی۔ اسے بس ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، جو ابا اور بھائی کا بھی خواب تھا۔ ہمارے گھر سے بس میری بہن پڑھ رہی تھی۔ میں تو میٹرک بھی رو دھو کر لیا تھا۔ بھائی نے پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دی اور ابا کے ساتھ ہوٹل پر کام کرنے لگ گیا۔ ابا بہت اچھا کھانا بناتے تھے۔ میں خود کئی بار ابا سے گھر پر مختلف کھانے بنوا کر کھاتی، اور امی کہتی کہ اس کو سر پر نہ چڑھاؤ اتنا، یہ باقی ہوتی جا رہی ہے۔ کہہ دو جو میری ایک نصیحت کا بھی اس پر اثر ہوتا ہو۔ اور ابا کانوں میں روئی ٹھونس لیتے اور اماں خود ہی بول کر چپ ہو جایا کرتی۔ ابا کیا جانے کہ اماں ٹھیک کہتی تھی۔
آنے والے کل میں ان کی عزت خاک میں ملانے والی تھی۔ میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے، بھائی بھی ہم دونوں بہنوں سے بڑا پیار کرتا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میری ماں کی نصیحتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں گھر بھر کی لاڈلی، مجھے بھلا کیا پرواہ تھی۔ میری ایک بچپن کی دوست مقدس تھی، اس نے اور میں نے اکٹھے میٹرک کیا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کے باپ کی موت ہوگی اور وہ بچوں کو پڑھاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں بڑا پریشان رہتی کہ پتہ نہیں اس کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ میں مقدس کو بھابھی بنانے کا سوچ لیا تھا۔ کئی بار بابا سے کہا میری دوست ہے، پر اماں ڈانٹ دی تھی کہ انہوں نے اپنی بھانجی لے کر آنی ہے، اور میں جانتی تھی کہ میرا بھائی مقدس کو بچپن سے پسند کرتا ہے۔ اماں کبھی بھائی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اماں گھر میں سب سے زیادہ بھائی کا خیال کرتی تھی۔ جب بابا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہوٹل کھولا ہے، بہت خرچہ ہو گیا ہے، اور جب تک تم دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی میں فراز کی شادی نہیں کروں گا۔ مقدس بھی بھائی کو پسند کرتی تھی لیکن اب اسے انتظار کرنا تھا۔ بھائی سے کہا کہ مجھے موبائل لا کر دے، پر وہ انکار کر دیتے کہ تم نے موبائل کیا کرنا ہے، گھرداری پر توجہ دیا کرو، میں موبائل کے حق میں نہیں ہوں۔ میں ان کو دھمکیاں دیتی کہ گھر میں بتا دوں گی کہ مقدس سے آپ کا چکر ہے، اور وہ مسکرا دیتے، کہتے اچھا ہے بتا دو، میرا کام آسان ہو جائے گا۔ میں غصے سے پیر پٹختی مقدس کے گھر پہنچ گئی۔ اسے کہا کہ تم بھائی سے کہو کہ مجھے موبائل لا کے دے، وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتا، لیکن اس نے بھی منع کر دیا اور میں اس سے ناراض ہو کر گھر آ گئی۔ ان کے گھر کا خرچ میرے بھائی اٹھا رہا تھا، اس کے ابا تو رہے نہیں تھے۔ مقدس کی اماں کو پتہ تھا کہ میرا بھائی فراز کیا چاہتا ہے، وہ بھی اسی انتظار میں تھی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا، محلے کا لڑکا دیکھا بھالا اور وہ بھی کماؤ۔ اماں تو بس تیاری کر رہی تھی کہ کب اپنی بہن کے گھر جائیں فراز کا رشتہ لے کر، پر ابا نے منع کر دیا۔ پہلے بیٹیوں کا سوچو۔ مجھے پھر سے اس لڑکے کا خیال آنے لگتا، کاش کہیں سے وہ مل جائے۔ ایک دن مقدس، میری بہن، ہم سب بھائی کے ساتھ گھومنے گئے۔ وہاں دور ایک دکان پر وہ لڑکا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی وہ سوٹ بوٹ میں تھا، بڑی شان سے کھڑا تھا۔ میں بہانہ بنا کر دکان سے کولڈ ڈرنک لینے گئی اور اس سے مجھے ایک پرچی دی، اس پر نمبر لکھا تھا۔ میں نے آرام سے پرچی پکڑ لی اور اس پر نمبر دے کر کہا کہ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ کل اپنے گھر کے باہر 2 بجے نکلنا اور موبائل پکڑ لینا۔ میں حیران ہوئی، اسے میرے گھر کا پتہ بھی ہے۔ میں نمبر لے کر بھاگ گئی۔ اگلے دن ٹھیک 2 بجے میں گلی میں نکلی، اماں سے کہا کہ مقدس کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ لڑکا کھڑا تھا، اس نے مجھے ایک خوبصورت سا موبائل دیا اور کہا کہ مجھے کال کرنا، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اور وہ چلا گیا۔ میں دوپٹے میں موبائل چھپا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ موبائل کو آن کیا، اس میں اس لڑکے کی 1-2 تصویریں تھیں، اس کے گھر کی تصویریں، اس کی کار کی، اور میں ہوا میں اڑ رہی تھی کہ مجھے گھر بیٹھے اتنا امیر لڑکا مل گیا، اور اس کا گھر تو کوئی محل تھا۔ میں خوابوں میں اس کے گھر میں گھومنے لگی اور تبھی موبائل وائبریٹ ہوا اور مجھے اس کی کال آئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ہماری باتیں شروع ہو گئی اور اب ہم روز دیر تک باتیں کرتے، کبھی ویڈیو کالز بھی ہوتی۔ ایک دن اس نے مجھے باہر ملنے کا کہا اور ہوٹل کا ایڈریس سینڈ کیا۔ وہ ایک عالی شان ہوٹل تھا جس کو بس ٹی وی یا ڈراموں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ صبح کیا بہانہ بنا کر جانا ہے، رات ہی سوچ لیا، اور اماں سے کہا کہ میں مقدس کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، اور وہیں سے رکشہ پکڑا اور اس ہوٹل کے باہر پہنچ گئی۔ یہاں وہ لڑکا جس کا نام دانش تھا کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لے کر اندر چلا گیا۔ میں تھوڑی نروس تھی لیکن اعتماد کو بحال کیا۔ اس نے ویٹر کو آواز دی اور مجھ سے پوچھا کیا کھاؤ گی؟ میں نے کہا کہ جو آپ کھلا دیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس نے ویٹر کو کھانا لانے کا بولا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے یا اماں لیٹ ہونے پر مقدس کے گھر چھوٹی بہن ماہین کو نہ بھیج دیں۔ میں گھبرا رہی تھی۔ دانش نے مجھے تسلی دی، کھانا کھایا اور مجھے لے کر ایک بڑے سے مال میں گیا۔ وہ سب میرے لیے نیا تھا۔ اس نے مجھے 1-2 جوڑے دلائے، ساتھ میچنگ سینڈل بھی۔ میں انکار کرتی رہی، مجھے ڈر تھا کہ گھر کیا بولوں گی، پر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے وہیں محلے چھوڑ گیا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سب شاپر کو ایک دوسرے میں ڈالا اور تیز سے قدم اٹھاتی گھر پہنچ گئی۔ قسمت مہربان تھی، اماں اپنے میکے گئی ہوئی تھی، ان کے بھائی کو چوٹ لگی تھی اور چھوٹی ابھی کالج سے آ کر سو گئی تھی۔
میں سب کپڑوں کو پہلے والے شاپرز میں ڈالا جن سے ہم اکثر خریداری کرتے اور بیگز کو کچن میں جا کر جلا دیا۔ شاپر بیگز اتنے پیارے تھے، دل نہیں کر رہا تھا پر مجبوری تھی کیونکہ اگر کبھی کوئی دیکھ لیتا تو میری شامت آ جاتی۔ شام کو چھوٹی نے شاپر دیکھے تو جوڑے دیکھنے لگی۔ وہ بڑی حیران تھی۔ اسے کہا کہ آج سیل لگی ہوئی تھی، ایک جوڑا تمہارا ہے اور ایک میرا۔ اس کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے بول دیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی، بولی آپی ہمارے کالج فنکشن تھا، میں سوچ رہی تھی کہ کیا پہن کر جاؤں، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا پیارا سوٹ پہن کر جاؤں گی۔ اس سے بولا پہن لو پر کبھی کبھی مجھے بھی پہننے کو دے دینا۔ اس نے حامی بھر لی اور وہ اٹھ کر کچن میں کھانا کھانے چلے گئی اور میں جلدی سے موبائل نکالا اور آن کر کے دانش کو کال کی۔ میں بار بار باہر دیکھ رہی تھی کہ کہیں میری بہن نہ آ جائے اور دانش میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے میں نے کئی بار کہا کہ ہمیں 6 ماہ ہو چکے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو بھیجو، تو وہ کہتا کہ میں نے بات کی ہے گھر میں، ابھی کافی ٹینشن چل رہی ہے، ماں اور بہنیں مان نہیں رہی، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اس لیے کچھ وقت لگے گا یا پھر ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوئی اور وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کئی دن مجھے کال نہ کی، میں ہر وقت اس کا انتظار کرتی۔ کئی دن بعد اس نے کال کی اور کہا کہ مجھے ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، یا تو میں تم سے شادی کروں یا ان لوگوں کے ساتھ رہوں، اس لیے میں تمہارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوا، کتنا بڑا گھر اس نے چھوڑ دیا۔ میں کئی دن اسے کہتی رہی کہ تم واپس چلے جاؤ، مجھے بھول جاؤ۔ میں جانتی تھی کہ میں چیز ہی ایسی ہوں جسے نظر انداز کرنا یا چھوڑنا دانش جیسے لڑکے کی بس کی بات نہیں تھی۔ دانش ایک عام شکل و صورت کا لڑکا تھا، بس فیشنیبل اور خود کو فٹ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی سے کوئی بھی متاثر ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ مجھے 1 ماہ ہو گیا باہر دھکے کھاتے ہوئے، اب تم بھی میرا سوچو۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر والوں سے بات کرو، تم بس بات کر لو، میں سب کو منا لوں گی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے مجھے کچھ دن سوچنے کا ٹائم مانگا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری یہ خوشی چند دن کی تھی۔ مجھ جیسی نافرمان اولاد کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں جن رستوں پر چل پڑی تھی ان کا انجام بہت بھیانک تھا۔ ایک ابا کے بھائی میرے تایا آئے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ ابا نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ تایا کے 2 بیٹے تھے، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسرے کے لیے وہ میرا رشتہ مانگنے آئے۔ ان کا بیٹا جنید ایک فیکٹری میں سپروائزر تھا، اچھا کما رہا تھا، لیکن مجھے دانش سے شادی کرنا تھی۔ جب میں نے اماں کو انکار کیا تو اماں نے کہا کہ کون ہے وہ جس کے لیے تیری زبان چل رہی ہے؟ میں نظریں چرا گئی اور کہا کہ کوئی نہیں اماں، بس مجھے تایا کے گھر شادی نہیں کرنی۔ اماں نے کہا کہ جس دن انکار کی وجہ بتا دو گی میں اس دن سوچوں گی۔ دوسری طرف میری بہن میڈیکل کر رہی تھی، فرسٹ پوزیشن سے پاس ہوئی۔ ابا نے اس کا ایڈمیشن اچھی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے باقی بچے نہیں پڑھ پائے تو کیا ہوا، جو پڑھ رہی ہے اسے غربت سے نکالنا چاہتی ہے، اس کو تو موقع ملنا چاہیے۔ اماں ابا بھائی ماہین کا بہت کرتے، ہر وقت اس کے سر پر ہوتے اور مجھے اب جیلسی فیل ہونے لگی تھی ماہین سے۔ ایک وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اس کا ایڈمیشن فری ہوا تھا، اس نے اسکالرشپ لی تھی، پورے خاندان میں اسی کے چرچے تھے، سب اسی کو ابھی سے ڈاکٹر صاحبہ کہتے اور وہ ذہین بھی بہت تھی۔ ابھی سے اچھے گھروں کے رشتے آ رہے تھے، تایا ابا اور ان کی فیملی مبارکباد دینے آتے، سب بہت خوش تھے۔ اور دوسری طرف میری بہن کے ہاتھ میرا موبائل آ گیا جس کو میں چھپا کر رکھا تھا۔ جب سے دانش میری زندگی میں آیا تھا میں نے مقدس کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، مجھے تو اب دانش کے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں موبائل کو جوتے والے ڈبے میں چھپا کر آئی تھی، لیکن وہ نہ جانے میری الماری سے کیا ڈھونڈ رہی تھی جو اس نے پکڑ لیا اور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کہتی آپی یہ کیا ہے؟ مجھے کتنی دیر جواب نہیں آیا تو کہتی کہ یہ موبائل مقدس کو دینا ہے، بھائی نے رات کو چھپا کر مجھے دیا تھا کہ اس مقدس کو دے آنا، اماں کو پتہ نہ چلے، تو میں نے بھی ادھر ہی چھپا دیا۔ وہ کہتی کہ اتنا مہنگا موبائل؟ میں نے کہا کہ بھائی نے اپنے دوست سے قسطوں پر لیا ہے، تم پلیز گھر مت بتانا ورنہ بھائی کی بات خراب ہو جائے گی۔ وہ شاید مطمئن ہو گئی تھی، میرا جوتا اٹھا کر کہتی کہ یہ میں لینے آئی تھی، میرے سوٹ کے ساتھ میچ کی ہے، میں پہن لوں؟ میں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم بہنیں ہی نہیں دوست بھی ہیں، تم لے جاؤ۔ وہ میری ہر چیز پر قبضہ کرتی جا رہی تھی، کبھی خود کبھی کچھ خریدتی نہیں، اور جب کسی دوست یا کالج فنکشن میں پہننا ہو تو مجھ سے مانگ کر لے کر جاتی۔
میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب دانش مجھے بیاہ کر لے جائے گا تو یہ سب اسی فقیرنی کو دے جاؤں گی، لیکن کبھی کبھی ہمارے منہ سے نکلے بڑے بڑے بول بھی ہمیں عرش سے فرش پر گرا دیتے ہیں۔ میرا رابطہ دانش سے ہوا تو اس سے پوچھا کہ کیا سوچا، تم نے کب تک بات کرو گے؟ جب میری شادی ہوگی۔ تایا کے گھر میرا رشتہ کر دیا ہے ابا نے، تم کچھ کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رونے لگا۔ وہ اس دن صرف میرے لیے رویا۔ مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ اسے پکار رہی تھی کہ پلیز چپ ہو جاؤ، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس جاب نہیں رہی، ماما نے نکلوا دیا، اور میں تمہارے گھر کس منہ سے آؤں؟ تمہارے گھر والے کسی صورت مجھے تمہارا رشتہ نہیں دیں گے۔ اب آگے تمہاری مرضی، تم میرے پاس آتی ہو یا میرے جنازے پر۔ میرا دل دہل گیا تھا اور اب اس کی بات سن کر میں خود رونے لگی تھی۔ مجھے دانش اب اچھا لگنے لگا تھا اور میں بس اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں مقدس کے گھر گئی، وہ میری پکی سہیلی تھی، اس سے وعدہ لیا اور اپنے دل کا حال اسے سنا دیا۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے دیکھتی رہی اور کہتی کہ وہ بس تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، وہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ میں مقدس سے لڑ پڑی۔ اس نے کیسے دانش کو بنا دیکھے، بنا بات کیے غلط کہہ دیا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے لیے رو رہا تھا، کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹا اور کہا کہ اپنی آنکھوں سے محبت کی پٹی اتارو، ورنہ جس دن وقت نے اتار دی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ مجھے مقدس بہت بری لگی۔ اس سے کہہ دیا کہ میرا ساتھ دو، بھائی سے کسی طرح بات کرو، ورنہ میری بھی بات کان کھول کر سن لو۔ فراز میرا اکلوتا بھائی ہے، میں اس کی شادی تم جیسی غریب لڑکی سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ دانش کی تو 7 بہنیں ہیں، انہی میں سے ایک اپنے بھائی کے لیے لاؤں۔ وہ مسکرائی اور کہا کہ فراز تمہارے جیسا نہیں اور نہ ہی تمہارے دانش جیسا فریبی ہے، جاؤ جا کر لو جو کرنا ہے، اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ مجھے اپنی بہت توہین محسوس ہوئی اور دانش کو کہا کہ میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں اس کو ہوٹل پر بھیجا اور کہا کہ ایسے ایسے کہنا۔ وہ خود تو نہیں گیا لیکن اپنا دوست بھیج دیا اور فراز بھائی کو جا کر کہا کہ میں مقدس کو پسند کرتا ہوں، تم مجھ سے دور رہو۔ مقدس مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اب اگر تم راستے میں آئے تو جان سے مار دوں گا۔ بھائی گھر گیا تو پریشان تھا، لیکن اگلے دن امی سے مقدس کی بات کی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، اتنا پلان کیا اور بھائی پھر بھی مقدس کر رہا ہے۔ کچھ دن ماں نہیں مانی اور پھر ابا نے سمجھایا اور اماں ابا رشتہ لے کر چلے گئے۔ مجھے آگ لگی ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غریب کیسے میری بھابھی بن سکتی؟ چھوٹی کو تو پہلے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس اپنی پڑھائی میں رہتی۔ ابا اماں رشتہ طے کر آئے، اگلے اتوار بھائی کی سادگی سے نکاح تھا اور میرا بھی۔ میں ابا کو صاف کہہ دیا کہ مجھے جنید سے شادی نہیں کرنی، اب اگر کسی نے زبردستی کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ بھائی نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور کہا کہ کتنا ذلیل کرو گی مجھے، میں اگر چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اندھا بھی ہوں۔ اور اس نے ماں سے کہا کہ اس سے موبائل لے لیں، اب بہت ہو چکا، یہ کوئی جان چڑھائے گی۔ میرا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ امی نے موبائل میرے کمرے سے نکال رہی اور پکڑ کر توڑ ڈالا۔ بھائی نے کہا اب بہت ہو گیا، اب ایک قدم اس گھر سے نکلا تو اچھا نہیں ہوگا، جا کر تیاری کرو شادی کی، تمہارا بچپنا بہت دیکھ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کو سب کس نے بتایا اور موبائل کا کیسے پتہ چلا۔ اماں نے مجھے تھپڑ مارا اور ابا نے کہا کہ نصرت تم نے میرا مان توڑ دیا، تمہاری جیسی بیٹی اللہ کسی کو نہ دے۔ اماں کی منتیں کی، سب کو منائے، مجھے دانش سے شادی کرنی ہے، لیکن اماں نے کمرے میں ہی بند کر ڈالا۔ 5 دن گزر چکے تھے اور مجھے اب دانش کی بات صحیح نکل رہی تھی۔ مجھے کسی طرح دانش سے بات کرنا تھی اور میری قسمت نے مجھے موقع دے دیا۔ بھائی شادی کی تیاری میں مصروف تھا اور ابا نہا رہے تھے۔ ابا کا چھوٹا سا فون چارجنگ پر تھا، میں نے اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور دانش کو کال کی۔ پہلے کسی لڑکی نے کال اٹھائی، وہ شاید دانش کی بہن تھی۔ 2 منٹ بعد دانش سے بات ہوئی۔ اسے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے کہا کہ آپا تھیں اور تمہارے نمبر کیوں بند ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ مجھے یہاں سے لے کر جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات 3 بجے تمہارے محلے کے باہر انتظار کروں گا۔ صبح میرا نکاح تھا اور میرے پاس بس آج کا دن تھا، اور میں اپنی کچھ چیزیں بیگ میں رکھنے لگی اور مجھے رات کو یہاں سے نکلنا تھا، اس سے پہلے کہ مجھے نارمل رہنا تھا۔ جب میری بات نہیں مانی تو میں کیوں مانتی گھر والوں کی بات؟ کچھ دیر ڈھولکی ہوتی رہی اور پھر میں نے سونے کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی اور باہر شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری شادی ہوئی تو میری 7 نندیں تھیں
اور ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ایک نند غائب ہو جاتی۔ ساس سے پوچھا کرتی تو وہ کہتی کہ ماموں کے گھر گئی ہیں، لیکن میں حیران تھی کہ ایسا کیا تھا کہ جو نند جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی۔ اب کی دفعہ جب آخری نند بھی چلی گئی تو ساس نے اس جمعرات مجھے نند کے بستر پر لٹا دیا، اور پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ایک بوڑھا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ ان کو لگا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن میں جاگ رہی تھی۔ جب سے دانش کے ساتھ شادی کر کے آئی تھی، دانش خود گم تھا۔ مجھے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ دانش بس 2 بار ملنے آیا اور بیرون ملک کا کہہ کر چلا گیا۔ اس آدمی نے دروازہ بند کیا اور میں ادھر بڑھا۔ میں جلدی سے اٹھی، اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چندہ بائی کے کوٹھے پر رہتی ہو اور مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر گلدان مارا اور اس کمرے کی کھڑکی توڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکیاں جو ہر جمعرات جاتی تھیں اور یہ عورت کوٹھے والیاں تھیں۔ مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی ایسے ہی دانش کی جھوٹی محبت کے نام پر لائی گئی تھی۔ سب گھر والے ٹھیک کہتے تھے۔ دانش ایک دلال تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا جہاں لوگ دن کے اجالے میں بھی آنے سے ڈرتے ہیں، اور میں ماں باپ کی عزت خاک میں ملائی تھی۔ پورے 8 ماہ بعد میں گھر گئی اور کہاں جاتی؟ سب سے معافی مانگی، لیکن بھائی نے گھر سے نکال دیا۔ وہاں ان کی شادی جنید سے ہو گئی تھی اور مقدس کو بھائی بیاہ لایا تھا۔ بھائی نے بتایا جس کو تم نے مقدس پر تہمت لگانے بھیجا، اس سے مقدس پر نہیں تم پر لگائی۔ اس نے سب بتایا، موبائل سے لے کر تمہاری ملاقاتوں پر، اور تمہارے بعد ابا کی عزت ماہین نے رکھی۔ ابا کی موت ہو چکی تھی، انہیں میں نے مار ڈالا تھا اور مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ کسی نے مجھے نہیں روکا تھا۔ آج 3 سال سے میں سڑکوں پر پھر رہی ہوں، کبھی مانگ کر کھا لیتی ہوں، کبھی کسی کے گھر کام کر کے۔ مجھے نہ معاف کیا گیا، نہ مجھے کسی نے قبول کیا، نہ کسی نے رحم کیا۔ مجھ جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔